السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت، وفاق میں اتحادی حکومت، ان کا خاتمہ، نگراں حکومت آ گئی، بڑے دعوے، بڑے وہ بھی پیپلز پارٹی کی، وہ بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے اس سے نامزد ہیں۔ جی تو ایجنڈا اور سب کچھ تو ویسے ہی چل رہا ہے۔ الیکشن میں جا رہے ہیں ہم، کراچی کے لیے کوئی منصوبہ آپ دیکھیں سوائے ایک ملیر ایکسپریس وے کے جس پہ صحیح سمت میں کام ہو رہا ہے، K4 کا منصوبہ ہے، اس پہ نہیں۔ ابھی تک سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بنایا گیا، SBCA دیکھیں، جتنے بھی محکمے بنائے گئے ہیں شہزاد صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ محکمے نہیں ہیں، وہ کچھ جیسے کہتے ہیں کہ ایک سرکار سے ہٹ کے ایک الگ سسٹم جسے کہہ رہے ہیں آپ، سسٹم کی بات کرتے ہیں ہم۔ اس ملک میں عدلیہ نہیں، اس کو زیادہ عدلیہ تک پہنچی بات۔ تو شہزاد صاحب، یہ ملک کیسے چلے گا؟ بغیر کراچی کے چل سکتا ہے؟ MQM کو آپ مائنس کر دیں، MQM کو پھر آپ پلس کر دیں، MQM کے بغیر آپ کراچی چلانا چاہیں، پھر MQM کو آپ لانا چاہیں، کیسا ہو رہا ہے یہ نواز شریف کے ساتھ MQM کی ملاقات، MQM کے جلسوں کا آغاز؟ کیا پیپلز پارٹی راستہ دے گی MQM کو؟ دیکھیں شاہد مصطفیٰ، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کراچی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں رکھا، کوئی پروجیکٹ نہیں رکھا، تو میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ملیر ایکسپریس وے کا آپ ذکر کر رہے ہیں 27 ارب کا منصوبہ ہے، یہ بھی کراچی کا منصوبہ نہیں ہے، یہ DHA ٹو DHA پروجیکٹ ہے ڈیفینس سے، اور یہ DHA سٹی تک کا منصوبہ ہے، اور اس سے کراچی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کراچی کے مضافات جیسے سپر ہائی وے ہے، ایسے ہی یہ پروجیکٹ ہے، خیر کراچی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پیپل پارٹی کا کوئی حشر ہونے جا رہا ہے، تو زرداری صاحب بہت چالاک آدمی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیں گے اور کوئی ان کی سیٹنگ ہو ہی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ MQM پر یہ یعنی کہ تانہ زنی کی جا رہی ہے، MQM کو اس بات پر برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ الائنس کیوں کر رہی ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ MQM اس الائنس پر مجبور ہے، MQM کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا، تحریک انصاف کے زمانے میں بھی MQM کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور پھر پیپلز پارٹی کے 15 سال تو کراچی کے لیے ایسے ہاریبل 15 سال ہیں، اتنے بھیانک 15 سال ہیں کہ اس میں جو کراچی کا حشر ہوا ہے، جو نشر ہوا ہے، جو بیڑا غرق ہوا ہے، جو کراچی تباہ ہوا ہے، برباد ہوا ہے، اور جو یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہر یعنی طریقے کی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ایک جانب فنڈ نہیں دیے گئے، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے کراچی کے لوگوں پہ۔ یہ نہیں کہ اردو اسپیکنگ پہ روزگار کے دروازے بند کیے گئے، بلکہ کراچی میں رہنے والے سندھیوں، بلوچوں، پنجابیوں، کشمیریوں، ہر زبان بولنے والوں پر جو ہے نا روزگار کے دروازے بند کیے گئے۔ کراچی کے نام پر جو ہے انٹیریئر کے لوگوں کو ملازمت دی گئی، ٹھیک ہے، بے روزگار لوگوں کو تو ملازمت ملنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ نے پیپل پارٹی نے جتنا حق کراچی کا مارا ہے، جتنا نقصان کراچی کو پہنچایا ہے۔ شہزاد صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے حق مارا۔ پیپلز پارٹی نے حق مارا تو پیپلز پارٹی کا میئر کیسے ہے اس شہر میں؟ اور یہ پھر اگر یہی نظام اسی طرح چلنا ہے کہ اکثریتی پارٹی کو آؤٹ رہنا ہے اور جس کی اکثریت نہیں ہے اس کا میئر آنا ہے۔ آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھا PTI جو ہے اس ملک کی بڑی جماعت بنا کے ہی گئی، ابھاری گئی تھی نا، اس کو دیا گیا۔ آپ PTI کے بغیر سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو شہزاد صاحب، کسی سطح پہ تو جا کے فیئر ہونا پڑے گا نا، کسی سطح پہ جا کے تو آپ کو ملک کا اسٹرکچر جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ملک کا اسٹرکچر درست کرنا چاہ رہے ہیں اور جس طرح نواز شریف کو لا رہے ہیں، نواز شریف کا یہ آنا، اب نواز شریف اس سمجھیں کہ پورا پروٹوکول ان کا وزیر اعظم ہے، اور تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں لوگوں کو، پھر ایک نواز شریف کے، پھر ایک مجرم، پھر ایک جو ہے وزیر اعظم، پھر کل جو ہے یہ سزا یافتہ عمران خان کل پھر وزیر اعظم اگر بنتا ہے، تو اس ملک میں یہ کھیل کیسے اسی طرح چلے گا؟ دیکھیں جب تک یہ ملک ہے
تو یہ ملک ایسے ہی چلے گا، پہلی بات یہ. اور یہ کھیل جو ہے نا، یہ کھیل بھی ایسے ہی چلے گا، پہلی بات. اچھا، اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان کو لایا گیا، عمران خان کو یعنی مصنوعی اکثریت دی گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو لایا گیا اور ان کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا اور پھر جب وہ پسند نہیں آئے تو ان کو ہٹا دیا گیا. آپ دیکھیں کہ نواز شریف اگر 3 بار آئے تو وہ بھی لائے گئے، وہ خود نہیں آئے. اس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کبھی اس پوزیشن میں نہیں رہی حکومت بنانے کے. پیپل پارٹی کو بھی لایا گیا، پیپل پارٹی کو بھی حکومت دی گئی. تو اس ملک میں یہ کھیل تو بھٹو کے دور میں تو تھی، میرا خیال جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی ہے جو 71 میں غلطی ہوئی ہے، جس کا خمیازہ بھگتا. 71 کے جو الیکشن دیکھیں، لیکن اس سے 70 میں کیا ہوا تھا، 70 میں یہ ہوا تھا کہ اکثریت تو مجیب الرحمان کی تھی. یعنی جو آپ نے بات کی کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کو پاور نہیں ملتی، تو مجیب الرحمان کی اکثریت تھی، بھٹو کی تو اکثریت نہیں تھی. لیکن ملک کو 2 ٹکڑے کر کے پھر بھٹو کی اکثریت کر دی گئی، کیونکہ مغربی پاکستان میں بھٹو کی اکثریت ہو گئی، وہاں پہ مجیب الرحمان کی اکثریت ہو گئی. تو یہ کہ اکثریت کو تو آج تک پاکستان میں اقتدار ملا ہی نہیں، اور ایک مصنوعی اکثریت پیدا کر کے پیپلز پارٹی کو لایا گیا، تحریک انصاف کو لایا گیا، مسلم لیگ کو لایا گیا، اور اب دوبارہ مسلم لیگ کو لایا جا رہا ہے. تو یہ تو دیکھیں، یہ تو کھیل ہے، یہ کھیل چلتا رہے گا. شہزاد صاحب، جو جس طرح میئر کا ہوا ہے، اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سندھ کے الیکشن میں یہی کام جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے، یہ کام اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گیا، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور ان کو سب کو ملا کے ایک جو ہے اکثریت دکھا کے وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے، سمجھے. پیپلز پارٹی کو خود تو بڑی شکایت، دیکھیں شفافیت کے لیے جو ہے نا کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یہ سیاسی جماعتیں سودے بازی کر کے ان قربانیوں دینے کے بجائے اپنے اقتدار میں آنے کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں. اگر یہ ان قربانی دیں دوسری سیاسی جماعت کے لیے اور جس کے پاس اکثریت ہے، تو دوسرے جن کو آپ کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی رول پلے کر رہے ہیں، انہیں رول پلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رول پلے کرنے کا موقع تو آپ دے رہے ہیں کسی کو. نہیں، اس پہ تو خیر سیاسی پارٹیاں رول پلے کرنے میں فخر بھی محسوس کرتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور وہ اشاروں پہ چلنے میں بھی فخر محسوس کرتی ہیں، اشاروں پہ ہی چلتی ہیں. اور اس کا نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ملک و قوم کو ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں جو گزشتہ 3 الیکشن ہوئے تو وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ پیپل پارٹی کو اکثریت حاصل تھی. پیپلز پارٹی کو اکثریت دلائی گئی. تینوں الیکشن میں پیپل پارٹی کو جتوایا گیا، اور خاص طور پر اس کا نقصان جو ہے فنکشنل مسلم لیگ کو اور جی ڈی اے کو ہوا، پیپل پارٹی کو جتوانے کے نتیجے میں اور پیپل پارٹی کو اقتدار دینے کے نتیجے میں. دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں سیاسی پارٹیوں، ان جو ہمارے ہیں جو پارٹیاں ہیں، ان کا مقصد تو کوئی لیجسلیشن، ان کا مقصد کوئی عوام کی خدمت، ان کا مقصد کوئی ترقیاتی کام، اپلفٹ ورک، یہ اس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، جیسے کہ ایک زرداری کمپنی ہے، ایک نواز شریف کمپنی ہے، پہلے ایک شاید عمران خان کی کمپنی ہوگی، اب ایک ایم کیو ایسی کمپنی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جس کے 8-10 لیڈر ہیں. خالد مقبول بھی ہیں، مصطفیٰ کمال بھی ہیں. کراچی جو ہے نواز شریف کے آنے کے بعد ترقی کرے، ہو سکتا ہے. ہاں، کرے گا. ہو سکتا ہے کراچی کے مسئلے حل ہوں، ہو سکتا ہے یہ الائنس اچھا بنے، ہو سکتا ہے. اب امید پہ ہے کراچی امید پہ ہے، اور ہماری امید یہ ہے کہ کراچی ترقی کرے تاکہ ملک ترقی کرے. بہت شکریہ.